أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ ترجمہ سماعت کر لیتے ہیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور بے شک یقیناً قریب تھا کہ وہ تمہیں اس سرزمین سے پھسلا دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ تمہیں اس سرزمین سے نکال دیں، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر ایسا ہوتا یعنی آپ کو اس سرزمین یعنی کہ شہر مکہ سے نکال دیتے، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے مطلب آپ کے شہر چھوڑنے کے بعد تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہر پاتے۔ اللہ نے پھر آگے ارشاد فرمایا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا، جیسے ہمارے ان رسولوں کا طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور تم ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ کے قانون اٹل ہوتے ہیں، ان میں کبھی چینجنگ نہیں ہوتی، ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب یہاں کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل مکہ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے، وہ مومن بن جاتے، ایسی دعائیں کرتے، وہ بھلائی کے راستے پر آ جاتے، ایسی دعا کرتے، انہیں سیدھی راہ کی طرف لانے کی کوشش کرتے۔ اس کے مقابلے میں کفار کا عمل کیا تھا کہ وہ آپ کو دھوکہ دیتے، آپ کے سامنے چالیں چلتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے، قرآن مقدس کے خلاف باتیں کرتے، صحابہ کرام کو مارا پیٹا جاتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، اور آخر میں یہ کیا چاہتے؟ اتنا نہیں، محبوب آپ ان کے لیے اچھی باتیں چاہتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ مقابلے میں، یہ لوگ سامنے رویہ جب اختیار کرتے ہیں تو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور حد یہاں تک پہنچی ہے کہ اب وہ آپ کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یا اس آیت میں ذکر فرمایا گیا کہ محبوب یہ سازش کر رہے ہیں کہ آپ کو اس سرزمین سے نکال دے جس میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اس کا شان نزول بیان فرمایا کہ کفار نے آپس میں جمع ہو کر اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم سب مل کر اللہ اکبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین سے نکال دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ ارادہ پورا نہیں ہونے دیا، اور ان کی یہ مراد پوری نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر یہ لوگ محبوب آپ کو نکال دیتے، اللہ نے ان کا ارادہ پورا نہیں ہونے دیا، اگر بالفرض یہ اگر آپ کو مکہ سے باہر نکال دیتے یا آپ مکہ سے باہر چلے جاتے تو اس کے بعد یہ لوگ چند لمحوں زندہ رہتے، چند سالوں کے لیے زندہ رہتے، نبی کے قوم سے نکل جانے کے بعد اللہ کا اس قوم پر عذاب آتا ہے اور وہ قوم مٹا دی جاتی۔ تو یہ نہیں ہوا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت رہی کیا کہ جب بھی کسی قوم نے اس کے نبی کو علاقے سے نکال دیا تو وہ قوم زندہ نہیں بچی، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا،
اس قوم کو مٹا دیا گیا۔ یہی بات فرمائی گئی کہ آپ سے پہلے بھی محبوب جتنے نبی ہم نے بھیجے، اگر ان نبی کو ان کی قوم نے اپنے علاقے سے نکال دیا تو اس نبی کے علاقے سے نکلنے کے بعد اس قوم کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو گزشتہ آیت میں فرمایا کہ اگر بالفرض یہ آپ کو نکال دیتے محبوب تو آپ کے بعد یہ لوگ بھی جلد ہلاک کر دیے جاتے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد عذاب الہی آتا ہے، جیسا کہ ہمارا ان رسولوں کے بارے میں طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا کہ جس قوم نے انہیں ان کے وطن سے نکالا اور وہاں کوئی مسلمان باقی نہ رہا اور ان لوگوں کے ایمان لانے کی بھی کوئی امید نہ رہی، تو آخر میں کیا ہوا؟ ہم نے اس قوم کو ہلاک کر دیا اور تم ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ ہمارا ازلی قانون ہے، پہلے سے بنایا ہوا اٹل قانون ہے کہ جو قوم نبی کو اپنی بستی سے نکالتی ہے اس قوم کو اللہ ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ مکہ سے نکل جاتے تو یہ مکہ والے بھی چند سال کے بعد زندہ نہیں رہنے والے تھے، اور آج بھی حضور علیہ الصلاۃ اپنی قبر انور میں زندہ گئے۔ یہی سبب ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا ہے۔ اور یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ آج یہ قانون بناتے ہیں نا کہ ان کو اس ملک سے نکال دو، ان کو یہاں سے نکال دو، ان کو وہاں سے نکال دو، یہ قانون بناتے ہیں نا آج، تو صرف انسانوں کے ساتھ یہ سازش نہیں ہوئی ہے، صرف مسلمانوں اور مومنوں کے ساتھ یہ سازش نہیں ہوئی ہے کہ لوگوں نے صرف مومنوں کو نہیں نبیوں کو بھی اپنی بستی سے نکالا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سمجھ جائیں میری بات کو کہ آج جو قانون بنا رہے ہیں نا نکالنے کے، تو ایسا نہیں کہ یہ آج بنتے ہیں اور آج بن رہے ہیں، یہ پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا کہ انہیں ان کی زمینوں سے نکال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، حضور علیہ السلام کو مکہ والوں نے نہیں نکالا، اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اگر مکہ والوں کے ستانے سے حضور جاتے نا تو آج مکہ میں کوئی زندہ نہیں رہتا۔ تو یہ آیت یہاں بیان فرمائی گئی کہ جو قوم اپنے نبی کو اپنی بستی سے نکالتی ہے پھر وہ بستی اس دنیا میں باقی نہیں رہتی بلکہ ہلاک ہو جایا کرتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر